یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح وہ IC نے بھارتیہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و تشدد پر نوٹس لیا ہے۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ UP میں ضلع مجسٹریٹ اور انتظامیہ کے سلوک سے ناراض ہو کر کے ڈاکٹروں کے استعفیٰ دینے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، اور ادھر بنگلہ دیش کی ایک فیکٹری میں آتش زدگی کا ایک خوفناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ابھی تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں اس کی۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے 85% علاقے پر اس نے قبضہ کر لیا، اس بات کا دعویٰ ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ریالٹی ہے۔ بوٹسوانا میں ایک بہت بڑا ہیرا دریافت ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو جرمن میں اسلامیات کی تعلیم متعارف کرانے کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی افسوسناک خبر بھی آ رہی ہے۔ میں ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور ناظرین گرامی مشترکہ قربانی کا اعلان ہو چکا ہے، اور نیچے اس کے لیے نمبر دیے جا رہے ہیں، اس پر آپ واٹس ایپ کر کے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا نام درج کرا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی، یعنی وہ IC جو ہمیشہ صرف میٹنگوں کے لیے محدود ہوتے ہیں۔ اس طرح کے الزامات اس پر لگتے رہے، بالخصوص جب فلسطین کا معاملہ آتا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کا معاملہ آتا ہے تو ایک ہنگامی میٹنگ ہوتی ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو نشانے پر لینے کے واقعات پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے OIC کی جانب سے، اور کہا گیا ہے کہ وہ ایک نمائندہ وفد جموں کشمیر بھیجے گی جو وہاں کی زمینی صورتحال کا جائزہ لے کر کے رپورٹ سونپے گی۔ اس سے یہ بھی بات صاف ہو جاتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے سلوکوں سے بیرون ملک ہندوستان کی شبیہ خراب ہو رہی ہے، اور خاص کر مسلم ممالک میں اس سے زیادہ فکر مند ہیں۔ جو حالات اس وقت بھارت میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ شاید موب لنچنگ کے ہوں یا جموں کشمیر میں جو حالات ہیں اس وقت، ان تمام چیزوں کو لے کر کے سعودی عرب میں ہندوستانی سفیر اوصاف سعید نے گزشتہ دنوں OIC جدہ میں OIC کے جنرل سیکریٹری یوسف الاسمین سے ملاقات کی تھی، تو یہ مسئلہ اٹھا تھا۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن نے بعد میں ایک پریس ریلیز میں کہا کہ سفیر سعید اور جنرل سیکریٹری یوسف الاسمین کے مابین بات چیت میں ہندوستانی مسلمانوں سے جڑے کئی مسائل پر بات ہوئی ہے۔ اس میں جموں کشمیر اور OIC کی تجاویز اور کسی فریق کی جانب سے ایک طرفہ کارروائی نہ کرنے کی بات کہی گئی۔ ناظرین یاد رہے کہ 2 سال قبل اس وقت کی بھارتیہ وزیر خارجہ سشما سوراج نے OIC کانفرنس میں حصہ لیا تھا، اور بھارت اس تنظیم کا ممبر نہیں ہے۔ اس تنظیم کے اجلاس میں شریک ہونے والی سوراج پہلی غیر مسلم اور پہلی خاتون تھی۔ اسے ہندوستان کے لیے ایک بڑی سفارتی فتح کے طور پر دیکھا گیا تھا، لیکن اب اسی OIC کی جانب سے، اور اس وقت بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی تھی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف کشمیر کی صورتحال بد سے بدتر ہو چکی تھی، جموں کشمیر کی اور لنچنگ کے معاملات بھارت میں بے حد زیادہ ہو گئے تھے۔ اسی وقت الور کا معاملہ بھی پیش آیا تھا، اور اخلاق کا معاملہ بھی، اور بہت سارے موب لنچنگ۔ اس دوران میں سوراج کا اس میٹنگ میں جو ہے شرکت کرنے، اس کو دعوت دیے جانے کو لے کر کے بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی تھی OIC کی۔ اب اس طرح کی ایک اچھی خبر آ رہی ہے، اب یہ پریکٹیکلی طور پر ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، یا صرف یہ بھی بیان بازی تک محدود رہے گا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو اگلی خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ خبر ہے اتر پردیش کے گونڈا ضلع میں ایڈیشنل چیف میڈیکل افسر ACMO ڈاکٹر اجے پرتاپ سنگھ سمیت 17 سرکاری ڈاکٹروں نے ضلع مجسٹریٹ مرکنڈے شاہی پر غیر اخلاقی زبان کا استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفیٰ دینے والوں میں 16 کمیونٹی ہیلتھ سینٹر سپرنٹینڈنٹ بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹروں نے ضلع مجسٹریٹ مرکنڈے شاہی پر ان سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔
ان سبھی سپرنٹینڈنٹس نے چیف میڈیکل افسر یو پی کے وزیر صحت کو بھیجے اپنے استعفیٰ میں ضلع مجسٹریٹ پر تجزیاتی میٹنگوں میں غیر اخلاقی زبان کا استعمال کرنے کا الزام عائد کیا۔ ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ میٹنگ کے دوران شاہ نے انہیں مخاطب کرنے کے لیے قابل اعتراض الفاظ کا استعمال کیا اور وہ ضلع مجسٹریٹ کے رویے سے بہت مایوس ہوئے ہیں۔ باقی ناظرین گرامی، یہ وہ دور ہے جو ہنگامی اس وقت وبائی جو دور چل رہا ہے، ایسے حالات میں ڈاکٹروں کی ویسی بھی کمی محسوس کی جاتی ہے، جبکہ ڈاکٹروں کا جو معاملہ ہے مریضوں کے ساتھ جو دھندا چل رہا ہے یہ الگ معاملہ ہے، وہ الگ تنقید ہے، لیکن اس کے بیچ میں بھی جو ہے ڈاکٹروں کی ضرورت بہت زیادہ محسوس کی جاتی ہے۔ تو ڈاکٹروں سے ظاہر سی بات ہے کہ وہ استعفیٰ دیں گے ہی یا پھر جو ہے وہ مشتعل ہوں گے۔ باقی ناظرین گرامی، آئیے بنگلہ دیش سے جو بریکنگ نیوز آ رہی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ فیکٹری میں ایک آتش زدگی کا خوفناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں 40 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اور بہت سارے لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ بتایا نہیں جا سکتا کہ کتنے لوگ جو اس حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اس واقعے میں 30 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، 40 افراد کی جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنی جان بچانے کے لیے عمارت کی بالائی منزل سے نیچے کود گئے تھے۔ واقعے کے بعد درجنوں افراد لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ آتش زدگی کا ایک دلخراش واقعہ ڈھاکہ کے مضافات میں واقع صنعتی قصبہ روپ گنج کی ہاشم فوڈ اینڈ بیوریج فیکٹری میں جمعرات کی شام کو پیش آیا تھا۔ واقعے کے تقریباً 24 گھنٹے بعد بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے اور جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ لگاتار وہ خبر ہے جس میں جو ہے بہت زیادہ اس وقت جو ہے آتش زدگی کے واقعے سے جو مہلوکین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود راحت رسانی کا کام مکمل نہیں ہوا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بھیانک یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر طالبان نے جمعہ کے روز یعنی آج کے دن دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے 2/3 سے زیادہ علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا میں شائع رپورٹ کے مطابق طالبان کے عہدیدار شہاب الدین نے ماسکو میں یہ دعویٰ کیا ہے۔ قبل ازیں طالبان نے پولیس ہیڈ کوارٹر سمیت شہر میں اہم سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا تھا، جہاں 20 سال کی جنگ کے خاتمے پر امریکی فوج کے انخلاء کے بعد طالبان کی ڈرامائی انداز میں پیش قدمی جاری ہے۔ تاہم راجدھانی کابل پر تاحال افغان حکومت کا ہی کنٹرول ہے۔ مغربی سیکورٹی حکام کا ماننا ہے کہ طالبان نے افغانستان کی 100 سے زیادہ اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ طالبان کا ماننا تھا کہ انہوں نے ملک کے آدھے حصے پر مشتمل 34 صوبوں کے 200 اضلاع پر قبضہ کیا۔ تاہم تازہ دعوے میں کہا گیا کہ 85% افغانستان اب طالبان کے قبضے میں ہے۔ باقی ناظرین گرامی، طالبان نے ہفتوں سے ان علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے اہم اڈہ خالی کرنے کے بعد انہوں نے حملوں کو تیز کر دیا ہے۔ طالبان شمالی صوبوں میں خاص طور پر ڈرامائی انداز میں پیش قدمی کر رہے ہیں، جہاں وہ ایک عرصے سے طاقت کے حصول میں ناکام رہے تھے، جبکہ حکومت اور طالبان کے مابین امن مذاکرات بھی بے نتیجہ رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، افغانستان میں جو صورتحال ہے اس وقت وہ سب آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اور امریکہ تو اس وقت جو ہے پوری طرح سے خالی کر کے نکل چکا ہے، یا جو کچھ بچے ہیں وہ بھی جانے کی تیاری میں ہیں۔ ایسے میں اس وقت وہاں کے مقامی جو افغان کی حکومت ہے اس کے ساتھ جو مڑ بھیڑ ہے طالبان کی، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے پورے افغانستان پر قبضہ کرنے میں طالبان کو کتنی دیر لگتی ہے اور کتنی جھڑپیں ہوتی ہیں، اس درمیان کتنی جانیں چلی جاتی ہیں۔ آئیے ناظرین، آپ کو بوٹسوانا لے چلوں اور ایک مہنگے ہیرے کی بات کروں، اور یہ ہے کہ افریقی ملک بوٹسوانا میں کانکنی کرنے والی غیر ملکی کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ اسے کان سے ایک بہت بڑا ہیرا ملا ہے۔ یہ ہیرا کینیڈا کی کانکنی کی کمپنی لوکارا کو 12 جون کو ملا تھا، تاہم اسے بوٹسوانا کی ملکی کابینہ کے سامنے بدھ 7 جولائی کو پیش کیا گیا۔ لوکارا ڈائمنڈ کمپنی کی ڈائریکٹر نسیم لہری نے بوٹسوانا کے دارالحکومت گابارونے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخ بن رہی ہے ہمارے لیے بھی اور بوٹسوانا کے لیے بھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نیا دریافت ہونے والا ہیرا اپنے سائز کے اعتبار سے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ہیرا ہے، اور اس کا وزن 1174 قیرات ہے۔ نسیم لہری کا اس موقع پر مزید ماننا تھا کہ اس ہیرے نے 1 جون کو بوٹسوانا میں ملنے والے ہیرے کی جگہ لے لی ہے، جسے اس وقت دنیا کا تیسرا بڑا ہیرا قرار دیا گیا تھا۔ اس کا وزن 1098 قیرات تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح ہیروں کے کانکنی کے دوران ملنے کی وجہ سے سرخیاں بن جاتی ہیں، اور آپ لوگوں کو مان لینا چاہیے کہ جس طرح قیرات بڑھتی جاتی ہے اسی انداز میں اس کی کروڑوں کے دام میں قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ناظرین، جرمن سے بہت ہی افسوسناک جو ہے خبر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنوبی جرمن صوبے باویریا کے دارالحکومت میونخ سے جمعرات 8 جولائی کو ملنے والی رپورٹوں کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کے باویریا میں قائم بینچ میں اس مقدمے کے دائر کیے جانے کی عدالت کے ایک ترجمان نے تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان کے مطابق اس آئینی درخواست میں معروف ماہر تعلیم
ایرنسٹ گنٹر کراؤزے باویریا میں فکری آزادی کی تنظیم، اس کی میونخ میں قائم شاخ اور جوردانو برونو فاؤنڈیشن نامی ادارے کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صوبائی اسکولوں میں اسلامیات کی تعلیم متعارف کرانے کا فیصلہ کرتے ہوئے وفاقی آئین کے تحت وہ شرائط پوری نہیں کی گئیں جن سب کا ایسے کسی پارلیمانی فیصلے کے دوران پیش نظر رکھا جانا لازمی تھا۔ اس مقدمے کے دائر کیے جانے سے صرف ایک روز قبل منگل 6 جولائی کی شام میونخ میں باویریا کی صوبائی پارلیمان نے فیصلہ کیا تھا کہ ریاستی اسکولوں میں اسلامی علوم کی تعلیم کا ایک ایسا اختیاری مضمون متعارف کرایا جانا چاہیے جس کا طلباء و طالبات اگر چاہیں تو اپنے لیے آزادانہ انتخاب کر سکے۔ اس پارلیمانی رائے دہی میں اسلامی علوم کی تعلیم کو باویریا کی اسکولوں میں ایک باقاعدہ مضمون کے طور پر لیکن فی الحال ایک ماڈل کی حیثیت سے متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ فیصلے کا مقصد صوبے کے تقریباً 350 اسکولوں نوجوان طلباء و طالبات خاص کر مسلمان بچے بچیوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ سماجی علوم میں اخلاقیات کے مضمون کے علاوہ اگر چاہیں تو اپنے لیے اسلامیات کا انتخاب بھی کر سکیں۔ یہ تعلیم سرکاری اسکولوں میں سرکاری ملازمین کے طور پر بھرتی کیے گئے اساتذہ کی طرف سے جرمن زبان میں دی جائے گی اور نصاب کی تیاری میں کلیدی اقدار کے لحاظ سے جرمنی کے بنیادی قانون اور باویریا کے آئین کے تقاضوں کا پیش نظر رکھا جانا بھی لازمی قرار دیا گیا تھا۔ اس قانون سازی کے خلاف مقدمے میں درخواست دہندگان نے موقف یہ اپنایا ہے کہ اس پارلیمانی فیصلے میں شفافیت اور بنیادی وضاحتوں کی کمی ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ اسی بارے میں جرمنی میں اسلام اور تارکین وطن کی مخالفت کرنے والی انتہائی دائیں بازو کی جماعت متبادل برائے جرمنی یا AFD کی طرف سے بھی کہا جا چکا ہے کہ وہ بھی اس صوبائی قانون سازی کے خلاف وفاقی آئینی عدالت میں جائے گا۔ ناظرین گرامی، دراصل پارلیمان کا جو فیصلہ تھا وہ بہت ہی اہم فیصلہ تھا، ایک بہت بڑا سنگ میل تھا جرمنی مسلمانوں کے لیے، مہاجرین کے لیے جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ اس طرح کے علاقوں میں ظاہر سی بات ہے کہ دین سے دوری ہوتی ہے، اسلامیات سے دوری ہوتی ہے۔ اس میں ایک سبجیکٹ جو اسلامیات سے تعلق رکھتا ہے وہ اگر انتخاب کے لیے دے دیا جائے تو کیا برا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر علاقوں میں جو ہے وہ دشمن اسلام پائے جاتے ہیں، اسلاموفوبیا کے شکار افراد پائے جاتے ہیں، تو اس طرح کے فیصلوں کو جو ہے مخالفت کرتے ہیں، اور اسی کو لے کر کے اب یہ فیصلہ لیا گیا تو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ میونخ میں اس قانون سازی کی جزوی مخالفت کے باوجود باویریا میں تارکین وطن کے سماجی انضمام کی صوبائی نگران اہلکار گودرون برینڈل فشر نے اس پارلیمانی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نصابی حوالے سے اقدام باویریا میں مسلمان برادری کے مزید بہتر سماجی انضمام کی کوششوں میں ایک بڑا سنگ میل ثابت ہوگا۔ ساتھ ہی برینڈل فشر نے مسلم طلباء و طالبات کے والدین کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ صوبے کے سرکاری اسکولوں میں اسلامیات کی تعلیم کے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین گرامی، باویریا کے اسکولوں میں اسلامیات کی تعلیم کو باقاعدہ ایک مضمون کے طور پر متعارف کرانے سے متعلق بحث کئی سال پرانی ہے۔ شروع میں اسے اسلامی اقدار سے آگاہی کا نام دیا گیا اور یہ تعلیم ترک زبان میں دی جاتی تھی، اب لیکن اسے اسلامیات کی تعلیم کا نام دیا گیا اور یہ مضمون بچوں کو جرمن زبان میں پڑھایا جائے گا۔ صوبائی وزارت تعلیم کے مطابق اب تک یہ مضمون ایک ماڈل پروجیکٹ کے تحت باویریا کی 364 پرائمری اور مڈل اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ مستقبل میں تاہم اسے ہائی اسکولوں میں بھی پڑھایا جا سکے گا اور اس سال موسم خزاں سے باویرین اسکولوں میں بچے اپنے لیے اسلامیات بطور اختیاری مضمون باقاعدہ منتخب کر سکیں گے۔ یہ مضمون تو چل ہی رہا تھا، لیکن چونکہ اس کی مخالفت ہو گئی، بڑے پیمانے پر مقدمہ بھی درج ہوا، تب یہ معاملہ پھر ایک مرتبہ سرخیوں میں آیا ہوا ہے۔ بھائی صاحب ناظرین گرامی، یہ کچھ تفصیلات تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔